السلام علیکم پاکستان اور ایم کے پاکستان کے کارکنان. آپ نے دیکھا کہ کراچی کی سیاست میں ایم کیو ایم پاکستان کے پرو الطاف رہنماؤں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے. ایک سیدھی سیدھی بات زبان سے نہیں نکل رہی. آپ نے کہا جب خالد مقبول سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہم 23 اگست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. فاروق ستار سے جو سوال پوچھا گیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ ہم 23 اگست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. حیدر عباس رضوی سے پوچھا گیا تو اس نے ایک شعر سنا دیا. وہ شعر یوں تھا کہ نہ ہارا ہے عشق اور نہ کیا دنیا تھکی ہے، نہ ہارا ہے عشق نہ دنیا تھکی ہے، اس کا دیا جل رہا ہے. یعنی حیدر کا دیا یعنی الطاف جس کو کہہ رہا ہوگا وہ جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے. ہوا یعنی کہ بغاوت چل رہی ہے الطاف کے خلاف، ہو گئی ہے. تو تھوڑا سوچا کہ یار شاعری ہم بھی کر لیں. میں نے آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتایا کہ ہمارا بھی کچھ شعراء خاندان سے تعلق ہے. تو شعر عرض کیا ہے مشاعروں کے لیے، غور سے سنیے گا، اور اگر کسی کی ہٹتی تو ہٹے. کہ شعر کچھ یوں ہے کہ کردار میں ہارنے والے کبھی کیوں تھکیں گے. حیدر عباس رضوی عرض کیا ہے، خالد مقبول عرض کیا ہے کہ کردار میں ہارنے والے کبھی کیوں تھکیں گے. عشق حسین کے پیچھے ہی، عشق حسین کے پیچھے ہی کچھ یزیدی کوفن ہی چھپیں گے. عشق حسین کے پیچھے ہی کچھ یزیدی کوفن ہی چھپیں گے. اب بات کرتے دیے پہ. تو دیے پہ عرض کرتے ہیں شاعر دانش قاضی کے دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز. دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز. اب میں نے آپ کو نہیں ان لوگوں کو طوائف بولا ہے جو ملک کے غدار ہیں، ملک کو بیچتے ہیں، جیسے طوائفیں اپنی عزتیں بیچتی ہیں. تو عرض کیا ہے کہ دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز، وفائے وطن کے طوفان سے. وفا یعنی ہم جیسے لوگ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور طوائفیں وہ جو ملک کے غدار ہیں. تو دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز، وفائے وطن کے طوفان سے اب ایسے دیے جلد بجھیں گے. اب ایسے دیے جلد بجھیں گے. کہنا کچھ یوں ہے کہ اب کم سے کم طوائفیں بھی اپنے گھروں کو آگ نہیں لگاتی، طوائفیں بھی اپنے کوٹھوں سے غداری نہیں کرتی، طوائفیں بھی اپنے کوٹھوں کو بسمار کر کے دشمن کے ساتھ کام نہیں کرتی. کم سے کم اتنی کرٹسی تو ان طوائفوں میں بھی ہوتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ مسلسل ایک بیانیہ بتایا جا رہا ہے کہ 23 اگست کے ہم بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی بات خالد مقبول نے کہی، یہی بات فاروق ستار نے کہی. تو میں نے سوچا کہ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ فاروق ستار نے جو پریس کانفرنس کی تھی، جو میں شیئر کروں گا میرے لنک میں ڈسکرپشن میں لکھا ہوگا. اگر یوٹیوب پہ تو ڈسکرپشن میں ہوگا، اور اگر باقی چینلز پہ تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ اس میں فاروق ستار نے چیدہ کیا باتیں کہی تھیں. اور اگر کسی کو میری بات پہ کی نہیں تو میں وہ لنک شیئر کروں گا، سن لیں. فاروق ستار نے پہلا تو یہ کہا کہ بھائی وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا. اچھا اس پریس کانفرنس میں فاروق ستار بیٹھے ہیں، نسرین جلیل بیٹھی ہیں، مرحوم عامر لیاقت بیٹھے ہیں، فاروق ستار کے رائٹ پہ خواجہ اظہار بیٹھے ہیں. اس وقت ان کی مونچھیں نہیں تھی، بیئرڈ نہیں تھی ان کی، پپو لگ رہے تھے وہ. اور ایک طرف کونے پہ نا چھپ کے چھچوندر کی طرح خالد مقبول بیٹھا ہوا. ٹھیک ہو گیا، یہ پریس کانفرنس ہے. اور فاروق ستار ایک رات پہلے بتا دوں 22 اگست کی رات وہ کرنے گئے تھے ڈرامہ، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگلے دن وہ بالکل فٹ اینڈ شائننگ جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرنے آئے. وہ دیکھ لیں، وہ پریس کانفرنس کا لنک موجود ہے. اس پہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے پوائنٹس نوٹ کی ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں، یہ تاریخ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ سمجھیں کہ وہ کون سے 23 اگست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کا یا مصطفیٰ کمال بھائی کا یا انیس قیوم خانی بھائی کا یا باقی جو محب وطن ایم کیو ایم کے لوگ ہیں ان کا کیا اعتراض ہے ان کے سٹینڈ کے ساتھ، اور الطافی کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے، جس کی وجہ سے آج ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑ رہی ہیں. کل بھی پریس کانفرنس پہ گالیاں پڑی ہیں.
الطافیوں کی بریفنگ میں. تو فاروق ستار نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ الطاف حسین اس طرح ملک کے خلاف بکواس کریں گے، مگر تالیاں بجا رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، اٹھ کے نہیں گئے وہاں سے، تالیاں بجا رہے تھے. جب تک کہ رات کو اداروں نے آ کے ڈنڈا نہیں دیا تب تک ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ الطاف حسین نے کوئی غلط بات کی. اگلے دن انہوں نے آ کے اس کو ڈیناؤنس کیا. وہ کہتے رہ گئے کہ نہیں میں رات کو ہی کرنے جا رہا تھا. بات تو تب تھی جو وہ اسی کے وقت اٹھ کے چلے جاتے، پروٹیسٹ کر دیتے، مگر نہ فاروق ستار نہ کسی اور نے یہ بات کہی. تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اگر میں ریاست ہوں تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ وہ جو بھی لوگ وہاں بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے وہ اس بی این اے کے ساتھ تھے. ہو گیا. اس کے بعد فاروق ستار دوسرا پوائنٹ کیا بولتے ہیں اپنی 23 اگست کی پریس کانفرنس میں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہے، اس کے ورکر پاکستان کے ساتھ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان اور قیادت جو پاکستان میں موجود ہے وہ ایسے ملک مخالف نعروں کی اپوزیشن کرتی ہے، اس کی منافی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسی نعرے لگانے والے کی حمایت میں جب ان کی اپنی پارٹی کے کئی عہدیدار بات کرتے ہیں تو ان کو نکالا نہیں جاتا اور کھل کے جو ہے اس کی اپوزیشن بھی نہیں کی جاتی. یہ پریشان کن بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس نہیں کر رہے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی. اتنے سال کے بعد بھی آج تو وونگ دل بولے نا کہ چلیں 22 اگست کو ایک واقعہ ہوا، 23 کو شٹ ڈاؤٹ ہوگا، صحیح ہے. پھر 1 سپتمبر تک تو آپ نے ایک ریزولوشن بھی پاس کر دی تھی. مگر آج اتنے سال بعد جا کے الطاف کا چینل دیکھیں، ایک سینکڑوں ویڈیوز موجود ہوں گی جو وہ ملک کو گالیاں دے رہا ہے. آج بھی یہ اپنی بات پہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ الطاف کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. اب میں آگے چلتا ہوں، اگلا جملہ بولتے ہیں کہ شر پسند اور تخریب کاروں کی یہ مذمت کرتے ہیں. یعنی کہ ایم کیو ایم کے اندر کارکنان جو اب پتہ نہیں کس کو کہہ رہے تھے، یہ شر پسند تخریب کار ان کارکنوں کو کہہ رہے تھے جو ایم کیو ایم کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے تھے، اپنی جانیں دے رہے تھے، جو لاپتہ ہو گئے تھے. یا یہ شر پسند تخریب کار الطاف والوں کو کہہ رہے تھے، لندن والوں کو کہہ رہے تھے. صحیح ہے. اچھا تھوڑا سا تصحیح کر دیں، یہ اس وقت شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ جنہوں نے اے آر وائی کے دفتر پہ میڈیا پہ حملہ کیا ان کو شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں، مگر وہ تو الطاف ہی ہیں، وہ تو ادھر بھی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آواز اٹھا رہے تھے ان کے خلاف. تو یہ سوچ لیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ الطاف کے ساتھ کے لوگ شرپسند تخریب کار ہیں. یا تو ان کو کہہ رہے ہیں یا ان بیچاروں کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے دی ایم کیو ایم کے لیے. صحیح ہو گیا. چوتھا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس چیز کی اجازت دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے. مگر ساتھ میں جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آج الطاف حسین روز پاکستان کی برائی کرتا ہے اور اس کے بعد معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے. تو آج بھی الطاف کی تائید میں ان کی پارٹی کے اندر کتنے لوگوں نے مصطفیٰ کمال کے بیانیے کی مخالفت کی. مصطفیٰ کمال کی اگر ایک لمحے کے لیے ہم صحیح گالی کو ایک لمحے کے لیے سائڈ میں کرتے ہیں، مگر باقی بیانیے کی مخالفت کی، باقی بیان اس نے کہا کہ پاکستان کا غدار ہے، فلاں کا قاتل ہے، اس بیانیے کی آج بھی تائید نہیں کر رہے. صحیح ہے، کیونکہ ان کنڈیشنز پہ پارٹی شاید ان کو چلانے کی اجازت دی گئی. ان کو روتے نظر آئے بعد میں کہ جی پارٹی تو ریپ اپ ہو رہی تھی. صحیح ہو گیا. مگر آج بھی ان پراکسیوں کو اپنے گٹھ جوڑ میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے الطاف سے رابطہ رکھتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کی اپنے 22 اگست کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا. اس کے بعد سب سے مزے کی بات ایکسیپٹ کیا کہ الطاف پاگل ہو گئے. مطلب نے کہا کہ جی ان کا علاج چل رہا ہے، وہ بیمار ہیں، اور اس سے ایکسیپٹ کیا کہ فاروق نے ایکسیپٹ کیا کہ الطاف نے اپنے پاگل پنے کے اندر آ کے بیماری کا نام دے رہے، ظاہری بات ہے وہ احتراماً بولے گئے انسانات ہیں، پاکستان کی مخالفت میں نعرہ لگایا. اور میں نے ایکسیپٹ کیا نا، دو باتیں ایکسیپٹ کی. ایک تو پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، دوسرا جو ہے انہوں نے اس دن لا تعلقی کا اعلان کیا کیونکہ الطاف ان کا پاگل ہو گیا. جب تک اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ پاگل پنے کی میعاد کیا تھی؟ پاگل پنے کی میعاد تھی کہ الطاف پاکستان مخالف باتیں کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے وہ پاگل ہو گیا، تو اس لیے ہم الطاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں.
یہی بات تھی نا, اسی بات کو کہا ہے. تو آج بھی الطاف پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے, پاکستان کے اداروں کو گالیاں دے رہا ہے, ہندوستان سے اپیل کرتا پھر رہا ہے. تو کیا الطاف آج بھی پاگل ہے؟ تو اگر آج بھی پاگل ہے تو آپ لا تعلق ہی کر دیں. نہیں, ہم 23 اگست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا 23 اگست کا جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ جی الطاف اپنا علاج کرائے گا. وہ تو نہیں ہو رہا نا علاج, 10 سال ہو گئے وہ وہی باتیں کر رہا ہے اسٹیپے کی. صحیح ہے, تو آج آپ کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ خالد مقبول کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ فارس ستار کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ یہ شاعر بے شرم کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے کوفن کی؟ آگے چلتے ہیں کہ قبول کیا اس پریس کانفرنس میں کہ پریشر میں آ کے, یعنی کہ ڈنڈا ہونے کے بعد صبح پریس کانفرنس کی گئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کہا گیا کہ بھائی یا تو ہم رات کو کرنے جا رہے تھے پریس کانفرنس, جھوٹ بولتے ہیں, ہم رات کو یہ بات کرنے جا رہے تھے, تعلقی کا اعلان کرنے جا رہے تھے. بھائی بات تو تب تھی نا الطاف کو نعرہ لگاتے ہوئے روک دیتے وہاں پہ, کیوں نہیں روکا آپ نے؟ نہیں, ہم رات کو پریس کانفرنس کر کے یہ ڈرامے بازی کرنے جا رہے تھے, یہ والی. صحیح ہے نا؟ تو جب ڈنڈا ہوا تو پریس کانفرنس ہوئی ہے, صحیح بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی اور ایم کیو ایم کو مرد آباد, ایم کیو ایم کے اندر پاکستان کو مرد آباد کہنے والی ہے, اگر کوئی ایم کیو ایم ہے تو بتا دیا جائے, ہم الگ پارٹی بنا لیں گے, یہ کہا جا رہا ہے. یعنی کہ ایم کیو ایم کے اندر اگر کوئی مرد آباد کہنے والی کوئی اور, یعنی کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم الگ پارٹی ہے, ہم الگ پارٹی ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ الطاف کو ہم صحیح کریں گے, ریہیبلیٹیٹ کریں گے. منافقانہ قسم کی باتیں کر رہے تھے نا آپ اس دن بیٹھ کے, سمجھ گئے میری بات؟ آپ نے خود قبول کیا کہ الطاف حسین ملک کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف یا پاکستان کی بیشنگ کر رہا ہے. سمجھے میری بات؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے آپ کو صحیح ڈنڈا دیا, صحیح نمائندگی کی آپ کی. تو آج جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے میڈیا پر بھی بیٹھ کے, اچھا اس دن میں سن رہا تھا 22 اگست کی, اگر آپ پریس کانفرنس میں اس کا لنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے, تو میڈیا کے اندر کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف, اور آج وہ میڈیا کے لوگ الطاف حسین کو, کچھ بغیرت بے شرم لوگ الطاف حسین کو معصوم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کوفن ہے اس کے گھر پہ دعوتیں کھاتے ہیں. بھول گئے کہ کیوں انہوں نے کیا ٹھکائی ہوئی تھی اس دن ان کی, جس کے اوپر انہوں نے یہ سب شور مچایا تھا, نعرے لگا رہے تھے, معافیا مانگی ہیں اس پریس کانفرنس میں میڈیا کے لوگوں سے. تو آج وہ میڈیا کے لوگ دکھا رہے نہیں, الطاف حسین کے اوپر سیاسی جو ہے وہ پریشر ہے, سیاسی ہے. خود پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی گالیاں دی ہیں پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو, میڈیا کو, اس پہ ڈنڈا ہوا ہے. آج آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, تاریخ کو مسخ کرنا چاہ رہے ہیں ایک نیا بیانیہ بنا کے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا الطاف آپ کے قائد ہیں, یہ سوال پوچھا گیا. تو جواب سنیں کیا لکھا کہا انہوں نے. مطلب فارس ستار کا تو کریڈٹ ہے نا گول مول باتیں کرنے کا. اس دن انہوں نے کیا 3 جملے بولے, وہ سنیے غور سے اور آج سے کنیکٹ کیجیے گا. آپ لوگ میری اسپرٹ کو سمجھیں. جب لوگوں نے سامنے بیٹھ کے شور کیا نا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, آپ نے کہا میری اسپرٹ کو سمجھیں, یعنی میری اسپرٹ سمجھیں کہ میں آپ کو کیا بنا رہا ہوں ریاست کو. میں آج بھی الطاف کے ساتھ ہوں, وہ اسپرٹ آج دکھ رہی ہے, کیونکہ نہ اس دن الطاف کے خلاف زبان کھلی نہ آج زبان کھل رہی ہے. پھر آگے بولتے ہیں کہ یہ میسج یہاں والوں کے لیے اور کچھ باہر والوں کے لیے, یعنی باہر کون, الطاف کے لیے, کہ بھائی میرے پر رحم کرو. چلو اس دن تو ریاستی آپریشن چل رہا تھا, سمجھ میں آتا ہے, آپ چلے پریشر میں کوئی بات کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. آج کون سا پریشر ہے؟ آج تو آپ کی 4 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں, گورنر آپ کا ہے. ہمت کریں نا, ڈسکریڈٹ کریں. ٹویٹیں آ رہی ہیں, ٹویٹیں تائید کرنے کی شاعری کی, جس میں دیا الطاف کو کہا جا رہا ہے. کیا منافقت ہے یہ؟ کیا کس طرح کی منافقت ہے؟ پھر آگے بولتے ہیں کہ جی آپ نے اس دن میڈیا سے معافی مانگی. پھر آپ نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو فیصلے کا اختیار ہے. اور پھر 1 سپٹمبر کو آپ نے الطاف کو پارٹی سے لا تعلقی کا اسمبلی میں جو سپیچ کی تھی فیصل زواری نے, اس میں کر دیا. پھر آپ نے یہ بھی کہا اس دن کہ جذبات میں آ کے بھی پاکستان مرد آباد کے نعروں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.
روز ایم کیو ایم لنڈن کے لوگ پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ تائید کر رہے ہیں. میں دکھاؤں آپ کو ٹویٹوں کے اسکرین شاٹ. کتنے لوگوں کو نکالا ہے, کتنے لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے. وہ آپ کی آڑ میں آ کے الطاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج بھی ان کے لوگ آپ کے فائنانس سیکرٹری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ریاست آپ پہ بھروسہ کر کے فری ہینڈ ہے آپ کو یار. پھر آگے بولتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس آج 23 اگست ہے, یعنی جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, کراچی میں جو امن ہوا ہے. اب بڑی امپورٹنٹ بات سنیے گا کارکنان, اب بڑی امپورٹنٹ بات سنیے گا, بہت زبردست بات ہے. کہتے ہیں کہ آج یعنی 23 اگست کو جو کراچی میں امن ہوا ہے, اس میں ایم کیو ایم کے کنسنٹ کو بھی یاد رکھا جائے. جو 5,000 سے زیادہ چھاپے پڑے ہیں اس میں ہمارا کنسنٹ تھا. فاروق ستار 22 اگست کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے آ کے یہ کروایا, دھماکے نے آ کے کروایا, انہوں نے خود کروایا, ایکسپٹ کیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ ہمارا حصہ نہ بھولا جائے اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں. آج بیانیہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے آ کے آپریشن کرا دیا, دھماکے نے آپریشن کرا دیا. انہوں نے خود کنسنٹ دیا آپریشن کرانے کے لیے. اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جی اب تک آپریشن بند نہیں ہوا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا, پھر ریپیٹ کیا کہ مجرموں, دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. ارے یعنی کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہا تھا, اب آپ سنیے ذرا, منافقت دیکھیں آپ, منافقت دیکھیں. کہا جاتا ہے کہ 22 اگست کو جو تقریر ہوئی, اس سے پہلے جو بھوک ہڑتال تھی وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے اوپر تھی. یہ کہا گیا ہے نا, یہ کہا انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہ 6 دن ہماری ہڑتال ہو رہی تھی, نعرے نے ہمارے بیانیوں کو نقصان پہنچایا. اور بھائی جو آپریشن ہو رہا تھا تمہارے کنسنٹ سے ہو رہا تھا, تم نے خود کہا ہے. تو ایک طرف خود کنسنٹ لے کے آپریشن کرا رہے ہو, پھر اس کے خلاف ہڑتال کروا رہے ہو, اور پھر یہ چونا دے رہے ہو قوم کو. یار یہ سمجھا ہوا ہے. آگے چلتے ہیں. آپ نے مسنگ پرسن کی اپیل کری, اچھا کری, تو آج اس کے بعد 2 دفعہ آپ حکومت کا حصہ رہے. مسنگ پرسن کتنے ریکور کروائے آپ نے؟ ٹھینگا کروا کون رہا تھا؟ وہ آدمی جس کی اگر تائید نہیں کر رہے ہو, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, وہ کروا رہے تھے مسنگ پرسن کی ریکوریاں. آپ تو آپریشن کر کے اٹھوا رہے تھے, آپ جس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ کی اپنی پریس کانفرنس میں ہے. اور آخری جملہ آپ نے بولا کہ جی ہم اینٹی پاکستان کا بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو بھائی اس دن بھی نہیں اٹھا سکتے تو آج کیوں اٹھانے کو تیار ہیں؟ آج بھی الطاف وہی بات کر رہا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم 23 اگست کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. 23 اگست کا بیانیہ تو آپ نے یہ دیا کہ جی الطاف پاگل ہو گیا ہے, اس لیے وہ نعرے لگا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ہم یہیں سے فیصلے کریں گے. یہی کہا نا آپ نے اپنی پریس کانفرنس, فاروق ستار صاحب. ظاہری بات ہے باقی بھی لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو بھائی تقریباً 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں اس تقریر کو, اگلے سال 10 سال ہو جائیں گے, 9 سال ہونے کو آ رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ پاگل تو آج بھی پاگل ہے, مزید پاگل ہو گیا ہے, وہ آج بھی پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے. چلو اس دن آپ کو شک ہوگا شاید وہ پاگل ہے, شاید اس دن آپ کو شک ہوگا اس نے معافی مانگ لی ہے, شاید آپ کو کوئی اور شک ہوگا. آج تو شک نہیں ہے نا, آج تو کلیئر ہے کہ وہ مئی کے دوران, جنگ کے دوران ہندوستان کی فوج سے پاکستان پہ حملے کرنے کی باتیں کر رہا تھا. تو آج آپ لوگ کی زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے الطاف حسین کے کھل کے بولنے کے لیے کہ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال نے شاید گالی غلط دے دی ہوگی, کیونکہ میں تو تائید کرتا ہوں, اس کو حرامی غلط بول دیا ہوگا, مگر یہ بات مصطفیٰ کمال کی صحیح ہے کہ الطاف حسین پاکستان کا غدار ہے. ادھر زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے آج بھی, اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود؟ ایسے اندر کیا چھپا ہوا ہے یزیدیوں؟ کفن بھی بڑی شاعری کرتے تھے, میں نے کہیں پڑھا ہے امام حسین کو لمبے لمبے خط بیچتے تھے, شعر لکھے ہوئے ہوتے تھے, اس میں قصیدے لکھے ہوتے تھے ان کے. پھر جب وہ امام حضرت امام بن مسلم العقیل پہنچے ہیں
تو پھٹ گئی تھی کفن کی 50,000 کی, بھاگ گئے تھے اور اتنا ڈر گئے تھے کہ کربلا میں کھڑے ہوئے تھے. حیدر عباس رضوی, تم نے زندگی کے ہر دور میں صرف مشاعرے کیے ہیں, شاعری کی ہے. تم 92 میں بھی بھاگ گئے تھے, تم 2013 میں بھی بھاگ گئے تھے. او بھائی, جو لوگ ان کے شاعری کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ کیا واہ کیا زبردست شاعری کی ہے, سن لیں کان کھول کے, یا پھر بھاگ جائے گا. اگر تو اس نے کینیڈین نیشنلٹی سرنڈر نہیں کی ہے, یہ پھر بھاگ جائے گا, تم مقتل رہ جاؤ گے. خالد مقبول کو تو میں بتا ہی چکا ہوں بھاگنے کا. فارس ستار کا کلیئر نہیں ہو رہا معاملہ. بھائی ان کے ٹریپ میں مت آؤ, پلیز مت آؤ. اور آج تک آپ نے کہا, یعنی 23 اگست کو جو آپ نے بیانیہ دیا کہ ہم الطاف حسین کی تقریر کے خلاف کھڑے ہیں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو باقی غداری وغیرہ سب کچھ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی الطاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو گالیاں اس لیے پڑ رہی ہیں الطافیوں کی طرف سے کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم منتے ترلے کر رہے ہیں فون کر کر کے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یار, ہم پہ پریشر چھوتے پڑیں گے, ہمیں کٹے لگیں گی ہماری. اس دفعہ ریاست پھیٹا لگائے گی ہمارا صحیح والا. پہلے تو ہم نے کچھ سیٹنگ کر لی ہوگی, اب سیٹنگ نہیں ہونی. ریاست نے پی ٹی اے کو ایگزامپل بنا کے دکھا دیا ہے کہ وہ ملک دشمنوں کا خیال نہیں کریں گے. مافیا کوئی فون جا رہے ہیں, میسیجز جا رہے ہیں کینیڈا کے تھرو, صفدر باقری کے تھرو, کہ میں نے شیئر دے تو دیا ہے, دیا بول دیا آپ کو, بتانا بھول گئے کہ وہ دیا وہ ہے جو طوائفیں کوٹھوں میں چلاتی ہیں. اور آپ مجھے نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ آپ طوائف ہیں. طوائفوں کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کوٹھوں پہ جو ان کا دھندا چلاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھا پتا ہوگا. یہ باتیں ہیں بوس. اسی دن شام کو ایک اور انٹرویو ہوا وسیم مدامی کے پروگرام پہ ایئر ویب, اس کا لنک بھی شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں, وہ بھی سنیے گا. مصطفیٰ کمال نے اس دن بھی یہی بات کہی کہ بھائی یہ دونوں لڈو ہاتھ میں لے کے کب تک چلو گے یار. چلو اس دن بھی دونوں لڈو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, آج بھی دونوں لڈو ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. نہ تم ریاست کو ناراض کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہاری پھٹتی ہے, تمہارے کاروبار چل رہے ہیں, تم نے اپنے پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے ہیں, ٹھیکے لگانے ہیں, پیسے کمانے ہیں, پاکستان کو لوٹنا ہے, قوم کو لوٹنا ہے. اگر تم ریاست کو ناراض کر دو گے تو سب دھندا بند ہو جائے گا. نہ تم الطاف کو ناراض کر سکتے ہو. اچھا چلو اس وقت ہو سکتا ہے کہ الطاف بہت طاقتور چیز تھی, تمہیں ڈر ہوگا کہ جی وہ مار دے گا تمہیں, مان لیتے ہیں چلو. آج تو یہ حالت نہیں ہے نا, کتا بنا دیا اس کو لوگوں نے, پیشاب کر رہے ہیں لوگ اس کے نام پہ, تصویروں پہ گالیاں دے رہے ہیں اس کو گراؤنڈ پہ. آج کیوں ڈر رہے ہو بات کرتے ہوئے؟ کیا خوف ہے؟ خوف نہیں ہے. تم لوگ اندر سے غدار ہو پاکستان کے. تم پہلے الطافی ہو پھر پاکستانی ہو. تم پاکستانی صرف اپنی طاقت, اپنی سیاست, اپنے اثاثے بنانے کے لیے ہو. تمہیں ملک کو محبت نہیں. جس دن پہلا موقع ملے گا, میں ریاست کو باور کرا دوں, جس دن پہلا موقع ملے گا یہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ان کو پہچانیں, ان کو پہچانیں, ان کی حرکات و سکنات کو پہچانیں. یہ سب بیانیاں اس لیے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو اپنے ویزے لینے ہیں, کسی کو ریزیڈنسیاں لینی ہے امریکہ میں, کسی کو کچھ کرنا ہے, کسی کو کچھ کرنا ہے. یہ ہے وجیات. یہ کہتے ہیں, دیکھیں ایک بات سمجھیں آپ, یہ آج مصطفیٰ انیس بھائی کو گالی دیتے ہیں. اور بھائی پی ایس پی کسی کے ڈنڈے کے بنیاد پہ نہیں بنی تھی. ہم جیسے لوگ یہ ڈنڈے کے بنیاد پہ الگ نہیں ہوئے تھے. ہم نے بغاوت کی ہے, اپنی مرضی سے کی ہے بغاوت. ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا بغاوت کرنے کے لیے. پاکستان زندہ باد تھا, ہے اور رہے گا, اس بیانیے پہ ہیں. تم لوگ ڈنڈا دیا ہے تم لوگوں کو, تب جا کے تم لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے. اور آج بھی ڈنڈے کے بلبوتے پہ پریس کانفرنس کرتے ہو اور تمہاری زبان نہیں کھلتی الطاف حسین کے خلاف. میں ریاست سے کہوں گا اس کا نوٹس لیں. یہ چرپ اردو تو بنایا ہوا ہے نا قوم کو, شعر سنا رہے شعر. یہ شعر جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ شعر ہیں جو کوٹھوں پہ پڑے جاتے ہیں. کوٹھوں پہ ایسی شاعری ہوتی تھی. وہ مووی دیکھی تھی میں نے, پتہ نہیں کون سی مووی آئی تھی. تو بس یہ سمجھیں بھائی, اس بات کو سمجھیں. اس پریس کو میں سنیں, اس دن بھی ڈی جی رینجرز کو گالیاں دی جا رہی تھی, آرمی چیف کو گالیاں دی جا رہی تھی,
اداروں کو گالیاں دی جا رہی تھی. اس دن بھی الطاف حسینی کہہ رہا تھا رو سے موساد سے کہ 5 دن کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ میں ملک توڑ دوں گا. آج بھی وہ یہ بات کہہ رہا ہے. چلو اس دن اور اس دن بھی تم لوگوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. آواز اٹھائی تو ان لوگوں نے اٹھائی نہ. اس دن تم نے آواز اٹھائی نہ تم آج آواز اٹھا رہے ہو. تم دل سے بغیرت غدار ہو پاکستان کے. دل سے بغیرت غدار ہو. بس میں اس اپنے مصرے کے ساتھ جو میں نے پہلے شعر میں پڑھا کہ دوبارہ میں پڑھ دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کردار میں ہارنے والے کیوں تھکیں گے. کردار میں ہارنے والے کبھی کیوں تھکیں گے. عشق حسین کے پیچھے کچھ یزیدی کوفن ہی چھپیں گے. دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز. دیے تو طوائفیں بھی جلایا کرتی ہیں روز. وفائے وطن کے طوفان سے اب ایسے سارے دیے جلد بجھیں گے. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد. جے مہاجر اور لعنت ملک کے غداروں پہ. اللہ حافظ. دانش کا اجازت دیجیے.